نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل شمع امید میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کامیابی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، قرآن کی نظر میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ہم اگر اس آیت کریمہ کے تناظر میں اگر ہم اپنی موجودہ زندگی کا جائزہ لیں تو بلا شبہ بلا جھجک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی عظیم دولت تقریباً ہم میں سے 50% لوگ یا 80% لوگ بھی کہوں تو مناسب ہوگا کہ وراثت میں پائے ہیں، اور اس ایمان کی اہمیت ہمیں اس قدر نہیں ہے جس قدر اس کی اہمیت ان لوگوں کی نظر میں ہے جنہوں نے وراثت میں نہیں بلکہ دین کو سمجھ کر اور ایک دوسرے مذہب میں پیدا ہو کر انہوں نے حالات کا سامنا کیا ہے اور پھر دین کو سمجھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور وحدانیت کو جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، ان کی نظر میں ایمان کی کیا اہمیت ہے انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ دوسری چیز نیک عمل صالح۔ تو اگر عمل صالح کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو مذہب اسلام یہ اتنا عظیم مذہب ہے کہ اس مذہب میں عمل صالح کا جو تصور ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کرنٹ سچویشن کا جائزہ لیں مسلم کمیونٹی کے حوالے سے تو آج جو لوگ ان پڑھ ہیں ان کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی عمل صالح کی دولت سے بہت حد تک محروم نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ ہیں جو بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن عموماً آج ہمارا معاشرہ ایمان اور اچھے عمل کی دولت سے خالی ہے۔ اور ایک بات تو صاف ہے کہ اگر آپ دنیاوی سطح پر یا دینی سطح پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا ایمان و عقیدہ مضبوط کر لیجیے۔ جب تک ہمارا ایمان و عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، یعنی دینی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اور جب ہمارا ایمان و عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عمل صالح کیا ہے، نیک عمل کیا ہے۔ تو یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ اب جب آپ ایمان کو سمجھ لیے کہ ایمان کیا ہے تو اب آپ کے اوپر کئی ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نماز آپ پر فرض کیے گئے، روزے آپ پر فرض کیے گئے، زکوٰۃ اگر آپ مالک نصاب ہے تو آپ پر فرض کیا گیا، حج اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج آپ پر فرض کیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم عمل صالح کی بات کریں تو یہ اللہ رب العزت کی بندے کے ساتھ بہت بڑی عنایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ اگر ہم صرف اچھی نیت کر لیں کسی بھی کام کے لیے، ابھی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بچوں کی جو کفالت کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے حوالے ہیں، ان کے پرورش کی ذمہ داریاں، ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داریاں ہمارے حوالے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر ہم اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی دلجوئی کا سامان، ان کے کھانے پینے کا سامان، پہننے کا
کا سامان اگر ہم لا کر انہیں دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی اجر رکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو عمل صالح کا ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے بڑی سختی کے ساتھ یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہوا کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ان کو چھڑکو نہ۔ لیکن پریشانی یہی ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو ہمارا ایمان مضبوط ہے اور نہ عمل صالح کی جانب ہماری رغبت ہے۔ ان ساری چیزوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا ریزن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم سے محروم ہیں، ایجوکیشن لیول ہمارا بالکل گر چکا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، عموماً جو تعلیم کی دولت سے مالا مال ہے وہ ایمان کی بھی دولت پاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ ساتھ حسن عمل بھی اس کے اندر ہے، یعنی نیک عمل کا جذبہ بھی۔ لیکن جو تعلیم کی دولت سے محروم ہے تو نہ تو ان کے پاس ایمان کی دولت ہے اور نہ ہی حسن عمل ان کے اندر ہے۔ اور یہ بلا شبہ اللہ رب العزت کا یہ ایک فرمان ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ ایک ہو سکتے ہیں؟ تو بلا شبہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، اور نرمی، صلہ رحمی ان کی ایک صفت ہو جایا کرتی ہے۔ اور تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں میرے بھائی، تو اگر آپ کو دنیاوی سطح پر اور دینی سطح پر ترقی حاصل کرنا ہے، آج ہمارے نوجوان بہت طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ارے حالات ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے، جب تک آپ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک جب تک آپ ایمان کیا ہے جب تک اسے نہیں سمجھیں گے آپ، جب تک آپ دنیاوی ترقی اور دینی ترقی سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عہد کر لیں کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور جب ہم ایمان کو سمجھ گئے اور جو ہم پر فرائض ہیں ان فرائض کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اس کے بعد اب ہمیں دنیاوی تعلیم کی جانب پیش رفت کرنا ہے، دنیاوی تعلیم کی جانب پڑھنا ہے اور ہمیں اچھا پوسٹ حاصل کرنا ہے۔ اور جب آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں گے تو پھر دینی تعلیم قرآن و احادیث کو اپنے مطالعے میں بھی رکھنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی تعلیم کی جانب جب بڑھ جائیں تو پھر دینی تعلیم جو ہے ہم سے دور، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنی پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں اور جس سچویشن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی، تعلیم کے علاوہ، ایجوکیشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تک اگر تمہیں پہنچنا ہے تو واحد ذریعہ تعلیم ہے، علم ہے۔ علم حاصل کرو، علم کے بغیر نہ تو آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، نہ زمانے میں ترقی حاصل کر سکتے ہو۔ اور آپ کی یہ سچویشن رہے گی کہ آپ 25 سال کی عمر میں بھی یہ کہو گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی فضول باتوں سے ایک ماحول یا معاشرے کو خراب تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ حسن عمل اور ایمان کی دولت سے محروم رہیں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اب جو ہماری آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ جب بچہ بولے تو پہلا لفظ اللہ اس کی زبان پر جاری ہو، اور پھر وہ اللہ کی کھوج کرے، تلاش کرے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے۔ اور جب یہ جستجو اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ایمان و عقیدہ اس کا مضبوط ہوگا، اور پھر وہ تعلیم کی جانب راغب ہوگا۔ پھر قرآن و احادیث کو پڑھے گا کہ قرآن و احادیث میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مخاطب ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ اور جب وہ قرآن و احادیث کی تعلیم کو سمجھ لے گا تو یقین جانیے منکسر المزاج ہوگا، اور پھر اس نے عمل اس کا ایک روزمرہ کی زندگی کا ایک معمول بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو بندہ حسن عمل کی دولت سے محروم ہے وہ بندہ اگرچہ کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے لیکن ایک مکمل انسان ہونے سے محروم رہ جاتا ہے۔
تو اس موجودہ پرفتن ماحول میں آپ کے پاس ایک ہی سچویشن ہے، ایک ہی حل ہے کہ آپ خوب جم کر دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں. اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں دینی معلومات ہیں، جنہیں ہم عالم کہہ سکتے ہیں، ان حضرات کی بھی ذمہ داریاں ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں ان کے کندھوں پر. وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور دین کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام فام کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت، آپ ہر چیز کا اجر دنیا میں تلاش نہ کریں. اللہ رب العزت نے آخرت میں اس کا بڑا اجر رکھا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری عالم کو دی ہے کہ بلا شبہ مخلوقات میں، اگر تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عالم ہے، علماء دین ہے. اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کے لیے احادیث میں بڑی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہم سب اپنی ذمہ داری، اگر آپ اپنے بچے کی زندگی کو، مستقبل کو اگر آپ تابناک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی دینی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا بندوبست کریں. بلا شبہ ہم سب کے ساتھ مسائل ہیں، لیکن اگر آپ دین کی، اگر آپ تعلیم دینے سے اگر آپ باز رہ گئے اپنے بچے کو، تو یاد رکھیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے ایک ایمان اور حسن عمل کے دولت سے محروم ہو جائے گا. تو کامیابی کا ایک مکمل حل اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک ہاتھ میں قلم، ایک ہاتھ میں کتاب ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تب جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں. ورنہ یہ زبانی دعوے اور یہ روز روز کا رونا، اپنی ناکامی کے لیے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانا، اپنی زندگی کی بربادی کے لیے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ مناسب حل نہیں ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ اگر آپ ناکام ہیں زندگی کے کسی شعبے میں بھی تو آپ یقین جانیے کہ ایک ہاتھ میں قلم ہو، ایک ہاتھ میں کتاب ہو، انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور جس دن یہ جذبہ آ گیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. بلا شبہ وہ جذبہ برقرار ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ، یہ لگن ہمارے اندر آ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی لوگ کامیاب ہیں. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.